يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نديد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تعالى في موضع آخر وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. دینی بھائیوں، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو یہ زندگی عطا فرمائی ہے، ہماری جو اس نے تخلیق کر کے یہ جو زندگی دی ہے، اس کا مقصد اس نے بتایا ہے کہ ہم اس لیے پیدا کیے گئے ہیں کہ اس کی عبادت کریں، اس کی بندگی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ اور دنیا میں جو اتنے مسائل اور جتنے وسائل ہیں، سورسز ہیں، یہ سب وسائل ہیں، سورسز ہیں۔ یہ اس لیے ہیں کہ تاکہ ہم انہیں استعمال کریں اللہ کی بندگی کے لیے، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس صحت ہو، ہمارے پاس کھانے پینے کی اشیاء ہوں، ہمارے پاس دوسرے جو وسائل زندگی ہیں وہ موجود ہوں۔ یہ اس لیے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کر سکیں، جیسے اور جس طرح کی استطاعت ہمارے پاس موجود ہو۔ یہ بہت کلیئر کنسپٹ ہے اور یہ بہت واضح بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات کئی پہلوؤں سے آپ نے سمجھائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سمجھاتے ہیں کہ اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو، موت سے پہلے اس زندگی کو غنیمت سمجھو، اس زندگی کا صحیح استعمال کرو۔ بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو، جوانی کے اندر جو صلاحیت ہے، جو استطاعت ہے، جو پاور ہے، جو قوت ہے، بڑھاپا آ جانے کے بعد، بڑھاپا غالب آ جانے کے بعد وہ صلاحیت نہیں ہو سکتی جو صلاحیت جوانی میں ہوتی ہے۔
اس طرح کی تفصیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا کر کے ہدایت دی ہے کہ اس زندگی کو، اس زندگی میں جوانی کو، اور اس زندگی میں صحت کو، اور اس زندگی میں اپنے بہتر حالات یعنی تمنگری کو، مالداری کو، اور اسی طرح اس زندگی میں جو کچھ تمہارے پاس وقت ہے اس وقت کو اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت کے لیے غنیمت سمجھ کر کے استعمال کرو۔ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے فرمائی۔ آپ نے نصیحت کرتے ہوئے فرمائی کہ دیکھو خیال رکھو، ہم میں ہر شخص، ہم میں کا ہر ایک، یعنی ہم آپ سب، چھوٹے بڑے سب، امیر غریب سب، مرد و عورت سب، جوان بوڑھے سب یہ سوچیں کہ ہماری زندگی جو کچھ ہے اس کا ہم کہاں استعمال کرتے ہیں، ہمارا استعمال کہاں ہے۔ ہم اگر اللہ کی بندگی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں تو کیا ہماری زندگی کا مقصد تخلیق جو ہے ہمارے ذہن میں ہے؟ ہمارا ایمان اور یقین ہے اس بات پر کہ ہمیں اللہ کی بندگی کے لیے پیدا کیا گیا ہے؟ اور اگر یقین ہے تو ہماری زندگی، ہماری جوانی، ہماری صحت، ہمارے وسائل اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے کیوں نہیں لگتے؟ ہم میں ہر آدمی دیکھے جس طرح کے سورس اس کے پاس اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے ہیں، کیا وہ اللہ کی بندگی کے مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے یا اپنا شوق پورا کرنے کے لیے، انجوائے کے لیے، یا دنیا کی لذتوں کے لیے، اپنی خواہشات کے لیے؟ ہر شخص کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ مال ملا ہے تو مال وہ کہاں خرچ کرتا ہے؟ کیا ہے مقصد اس کی زندگی میں اس کے ملے ہوئے مال کے پیچھے؟ مال ذریعہ ہے اللہ کی بندگی کا، اللہ کی رضا کا۔ مال کو خرچ کرنے کے لیے منع نہیں کیا شریعت نے کہ آدمی اپنی ضرورتوں پر نہ خرچ کرے۔ اس کی ضرورتیں جو ہیں وہ بندے کی ضرورت ہے، اللہ خوش ہوتا ہے بندہ اپنی ضرورت پوری کرے، آسانی حاصل کرے اللہ کے دیے ہوئے مال کو استعمال کر کے، لیکن ان ساری آسانیوں کے پیچھے اس کا ذہن یہ کام کرتا ہو کہ یہ ساری آسانیاں اور سہولتیں اور قوت اور صلاحیت جو مال خرچ کر کے ہم حاصل کرتے ہیں، دراصل اس کو ہم لگائیں گے اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تھوڑا یا زیادہ، کیا وہ مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر کے عبادت کا تصور رکھتے ہیں؟ ہم میں ہر آدمی کیا یہ تصور رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنا یہ عبادت ہے؟ اور مال جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنا عبادت ہے تو کیا یہ ہمارا تصور اور یہ کنسپٹ موجود ہے؟ یا موجود ہے تو مضبوط ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں یہ عبادت ہے؟ یہ مال اللہ نے اسی لیے دیا ہے۔ اور مال اگر ہم اللہ کی راہ میں عبادت کی نیت سے صدقے کی صورت میں جو تقاضے ہیں ان کی تکمیل کے لیے نہیں خرچ کرتے تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہمارا کنسپٹ، ہمارا ایمان بہت کمزور ہے۔ ہمارا ایمان اگر کمزور نہ ہوتا تو آپ یہ بتائیے کہ ہمارے مال کا بیشتر حصہ نمائشوں میں، بیشتر حصہ اسراف میں، بیشتر حصہ انا میں، بیشتر حصہ لوگوں پر برتری اور لوگوں پر اپنی بڑائی اور عظمت کا سکہ جمانے کے خیال میں خرچ ہوتا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں تو ہم دیکھتے ہیں، لیکن یہ کم دیکھتے ہیں کہ لوگ اللہ کا دیا ہوا مال اور اللہ کا دیا ہوا سورس، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اس کے کلمے کی سربلندی کے لیے ایسے ہی خرچ کرتے ہو موقع آنے کے بعد، جیسے موقع آنے کے بعد وہ اپنی زندگی کے مختلف موقعوں پر مختلف پہلوؤں پر خرچ کرتے ہیں۔ ہم خرچ کرتے ہیں، ہمارا سماج، ہم آپ خرچ کرتے ہیں ایسے موقعوں پر جو موقع ہمارے لیے آتے ہیں، زندگی میں آتے رہتے ہیں، وہاں ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہمارے پاس دولت ہے، ہمارے پاس سرمایہ ہے، ہمارے پاس سورسز ہیں۔ لیکن جہاں تقاضے آتے ہیں دین کے اور اللہ تعالیٰ کے کلمے کی سربلندی کے اور صدقے کے، وہاں ایسا لگتا ہے کہ ایمان ہمارا کتنا کمزور ہے۔ آج ایمان ہمارا کمزور نہ ہوتا تو ہم بہت ساری مشکلات میں پھنسے ہیں اور بہت سارے فتنوں میں ہیں۔
بہت سارے فتنوں اور مشکلات میں اس طرح کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب اللہ کی طرف سے مسلط کی ہوئی مصیبتیں ہیں، لیکن اگر ہمارا یہ ایمان ہو کہ یہ مصیبتیں اللہ تعالیٰ اور اپنے فیصلے اللہ تعالیٰ جو ہمارے خلاف ہوتے ہیں اس کی راہ میں صدقہ کرنے سے ٹل جاتے ہیں. صدقہ اللہ کی طرف سے فیصلہ کیے ہوئے مصیبتوں کو ٹالتا ہے، یہ ذریعہ ہے. اور یہ عبادت جیسے عبادتوں سے اللہ تعالیٰ بندے کے گناہ کو معاف کرتا ہے، بندے کے خلاف اپنے فیصلے کو اللہ تعالیٰ ٹال دیتا ہے، بندے پر رحم کرتا ہے اللہ تعالیٰ. ایسے ہی اس عبادت کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ بندے کے خلاف، ہمارے آپ کے خلاف جو اس کا فیصلہ ہوتا ہے اس کو ٹال دیتا ہے. کبھی کبھی صدقے آنے والی مصیبتوں کو ٹال دیتے ہیں، اور کبھی کبھی یہ صدقے مصیبتوں میں، جیسے بیماری کتنی بڑی مصیبت ہے. دنیا میں امیری سے زیادہ بڑی نعمت صحت کی نعمت ہے. صحت کی نعمت یہ مالداری سے بڑی نعمت ہے. علم کی نعمت دولت کی نعمت سے بڑی نعمت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صدقہ کرو، صدقہ سے اپنے بیماروں کا، اپنے اوپر آئی ہوئی بیماریوں کا علاج کرو. صدقے سے مصیبتیں ٹلتی ہیں، بلائیں ٹلتی ہیں. اور دنیا میں جب مصیبتیں اور بلائیں آتی ہیں تو آدمی ان بلاؤں کو ٹالنے کے لیے ایمان کس پر رکھتا ہے؟ عام طور پر اس کا یقین کیسے ہوتا ہے؟ دنیا میں آئی ہوئی بلاؤں کو دنیا کے ان عام طریقوں سے ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے جو اس کے ہاں رائج ہوتی ہیں، جو ہمارے ہاں رائج ہیں. آئی ہوئی بلا کو پیسوں سے ٹالو. یقیناً بلاؤں کو پیسے سے ٹالا جاتا ہے. ضرورت پر عزت کے لیے پیسوں کا خرچ کرنا یہ سمجھداروں کی، عقل مندوں کی، یہ سوجھ بوجھ رکھنے والوں کا کام ہے. یہ دین پسندوں کا بھی کام ہے کہ وہ آئی ہوئی مشکلات کو پیسوں کے ذریعے ختم کرنے کی کوشش کریں. لیکن اصل میں مصیبتیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، اور مصیبتیں صدقوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ٹالتا ہے، بلائیں اٹھا لیتا ہے. اس کے اوپر ایمان اور عقیدہ ہمارا اور آپ کا کتنا ہے؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہماری جسمانی جسمانی طاقت، ہمارے پاس مالی وسائل، یا ہمارے پاس جو بھی سورسز ہیں، مین پاور ہے، پولیٹیکل پاور ہے، سوشل پاور ہے، جیسی بھی صلاحیتیں، تجربات کی صلاحیتیں ہیں، جو بھی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، ان صلاحیتوں کو استعمال کرنا اللہ کے دین کو، اللہ کے کلمے کو مضبوط کرنے کے لیے، وسائل بندگی کی فراہمی کے لیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہماری یہ ذمہ داری ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا دیکھو قیامت کے دن اللہ کے سامنے جب بندہ حاضر ہوگا تو اس کے قدم ہل نہیں سکیں گے. ہلا نہیں پائے گا بندہ اپنا قدم، اپنے دونوں قدم وہ ہلا نہیں پائے گا جب تک کہ اللہ تعالی کی طرف سے 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے. ان میں ایک سوال یہ ہوگا کہ یہ زندگی جو ملی تھی، اس کو، یہ عمر جو ملی تھی، اس کو کہاں لگا دیا؟ کہاں لگا دیا اس عمر کو؟ جوانی جو ملی تھی، یہ جوانی کہاں گلا دیا؟ کہاں کھپا دیا جوانی کو؟ ہم میں ہر آدمی سوچے، ہر شخص سوچے، عمر کے چاہے جس مرحلے میں ہو یا جوانی کے مرحلے میں ہو، مرد ہو یا عورت، ہم میں ہر آدمی سوچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دی ہوئی اس نصیحت اور اس ہدایت پر غور کرتے ہوئے کہ اللہ کے سامنے جب بندہ قیامت کے دن حاضر کیا جائے گا تو ہل نہیں پائے گا جب تک کہ ان سوالوں کا جواب نہ دے دے. کہاں زندگی گزر رہی ہے؟ ہمارے نوجوان جتنا کھیل کود سے دلچسپی رکھتے ہیں، جتنا لہو لہو سے دلچسپی رکھتے ہیں، جتنا رقص، سرود، موسیقی اور گانوں سے دلچسپی رکھتے ہیں،
آپ بتائیے کیا اس کا عشر عشیر بھی اللہ کے دین کا علم، اللہ کے دین اور ذکر کے حلقے اور مجلسوں میں بیٹھنے کا 10% بھی توجہ اور 10% بھی اہتمام کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ عام لوگوں کی حالت ہے کہ انہیں کوئی پرواہ نہیں۔ جب ہمیں اللہ کے دین کا اور اسی طرح اس کے علم کا اور اس کی بندگی کی کوئی پرواہ نہیں، تو آپ بتائیے نتیجہ کیا ہوگا؟ رقص و سرود میں اور اس ماحول میں انجوائے لینے والوں کا ذہن کیسے بنتا ہے؟ ان کا ذہن بے دینی کا بنتا ہے، ان کا ذہن آزادی کا بنتا ہے، ان کا ذہن انہی کی طرح بنتا ہے جن کو وہ اپنا آئیڈیل زندگی میں لے کر کے چلتے ہیں اور جن کے پیچھے وہ ریجھتے ہیں، جن کو لائک کرتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مسلمان ہوتے ہیں، وہ ٹیکے لگاتے ہیں، وہ غیر مسلموں کے مذہبی تہواروں میں شرکت کرتے ہیں۔ مسلمان ہوتے ہیں تو مسلمان نوجوان یہ سمجھتا ہے یہ تو مسلمان ہیں، حالانکہ وہ ان کے ایمان کے لیے، ان کے کیریکٹر کے لیے، دونوں کے لیے وہ خطرہ ہوتے ہیں۔ بچتا کیا ہے انسان کی زندگی میں؟ اگر ایمان نہیں بچا اور اس کا اخلاق نہیں بچا تو بچا کیا؟ آپ دیکھیے جو لوگ اس فیلڈ میں یا دنیا میں سب کے ذہن و دماغ پر سوار ہیں، عام طور پر ہمارے جوانوں اور نوجوانوں کے دل و دماغ پر سوار ہیں، آپ بتائیے وہ کون لوگ ہیں؟ ان کا نہ کوئی عقیدہ ہے، نہ وہ ایمان ہے، نہ ان کا کوئی اخلاق اور کیریکٹر ہے۔ وہی بدعقیدگی، وہی اخلاق سے آزادی کا ماحول لے کر کے وہ چلتے ہیں، نہ ادب ہے، نہ تمیز ہے، کچھ بھی باقی نہیں رہ جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا قیامت کے دن کہ عمر کہاں لگائی؟ ہم میں ہر آدمی جس عمر تک پہنچا ہے وہ دیکھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو، ہر چھوٹے بڑے کو غور کرنے کی توفیق دے، فکر کرنے کی توفیق دے، احتساب کرنے کی توفیق دے، یعنی حساب کرنے کی توفیق دے کہ ہماری زندگی اب تک کہاں گزری ہے، ہمارے پاس اب تک جو مال آیا ہے وہ خرچ کہاں ہوا ہے، ہماری جوانی جو ہے وہ کہاں لگی ہے یا کہاں لگ رہی ہے۔ آپ سوچئے ایسے بھی جوان تھے جو ہمارے جوانوں کے لیے نمونہ ہیں کہ وہ اللہ کے اتنے فرمانبردار تھے۔ شادی ہوئی ہے، دلہن گھر میں آئی ہے، اللہ کی راہ میں اسلام کے لیے محاذ پر جہاد کے لیے نکلنا ہے، تو انہیں اس کی پرواہ نہیں ہے کہ بیوی ہے، نوجوان ہے، دلہن ہے، اس سے بڑا تقاضا ہے اللہ کی راہ میں جہاد کا، تو اللہ کی راہ میں جہاد کو نکل جاتے ہیں۔ بیوی کی محبت غالب آتی ہے تو اللہ کے نبی سے اجازت مانگتے ہیں۔ اللہ کے نبی بڑے شفیق تھے، بڑے مہربان تھے، آپ اجازت دیتے ہیں، آتے ہیں جب گھر اپنی بیوی اور اپنی دلہن کی محبت میں، تو دیکھتے ہیں کہ وہ تو باہر کھڑی ہے، تو انہیں برداشت نہیں ہوتا۔ بہت مشہور واقعہ ہے، دیکھیں انہیں برداشت نہیں ہوتا۔ اسلام کے خلاف، اسلامی آداب کے خلاف، اسلام کے کیریکٹر کے خلاف، اسلام کے نظام پردہ کے خلاف ایک عورت، ایک خاتون، ایک بیوی جو بحیثیت دلہن ہے ابھی گھر میں، وہ باہر کھڑی ہے، انہیں برداشت نہیں ہوتا۔ آج ہم دیکھیں، ہمارے نوجوان دیکھیں کہ وہ کس سوچ اور کس سمت میں چل رہے ہیں، کیا راستہ ہے ہمارا، انہیں برداشت نہیں ہوتا اور وہ ارادہ کر لیتے ہیں بہت ہی خطرناک۔ تو دلہن کہتی ہیں کہ میں سمجھ سکتی ہوں آپ کی غیرت اور اسلام کے تقاضے غیرت کو، لیکن میں گھر سے جو باہر ہوں تو گھر میں سانپ ہے، آپ گھر میں دیکھیے تو میں گھر میں کیسے رہ سکتی ہوں۔ یہ زندگی تھی ان کی۔ آپ دیکھیے دنیا میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے زینت کے ساتھ لباس پہننے سے نہیں منع کیا، زینت اور آرائش کا گھر بنانے سے نہیں منع کیا، حسن اور خوبصورتی کے وسائل استعمال کرنے سے نہیں منع کیا، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے ہیں ان وسائل کو جائز ڈھنگ سے استعمال کر کے زندگی کے اندر اپنے معیار کو قائم کر کے چلنے سے منع نہیں کیا، وسعتوں سے نہیں منع کیا، تنگی سے وسعت کو پسند کیا
کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے میرا بندہ وسعت میں رہے، کشادگی میں رہے، بہت اچھی بات ہے، اس کو سعادت کہا گیا۔ لیکن یہ کہ اسی لیے زندگی ہے، سارے سورسز اللہ کے دیے ہوئے اسی لیے ہیں، یہ جوانی اسی لیے ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ساری چیزیں استعمال کریں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے، اظہار نعمت الہی کے لیے۔ یہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، ان کو استعمال کرتا ہوں، بتاتا ہوں ھذا من فضل ربی، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے کہ رب العالمین نے اتنا سب کچھ ہمیں دیا ہے۔ لیکن رب العالمین کے فضل کو ماننے والا یقین کے ساتھ، صحیح کنسپٹ کے ساتھ، صحیح سوچ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دین کے ان تقاضوں کو جو وہ اپنے سورسز کو اپنے لیے استعمال کرتا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق دین کے تقاضوں کو کبھی چھوڑ نہیں سکتا، کبھی نہیں چھوڑ سکتا، کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے تقاضوں سے کبھی بھی وہ مطلب اعراض نہیں کر سکتا کہ اللہ کا حکم ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، ہم سب کو خیال رکھنا چاہیے، ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ زندگی جو ہماری گزر رہی ہے، اتنی گزر گئی، کہاں لگا دی ہم نے، کہاں لگا دی؟ شیطان تو ہمیں ہمارے لیے زینت بنا دیتا ہے، ہمارے لیے کشش بنا دیتا ہے، کشش۔ جب بھی کوئی چیز ہمارے دماغ میں، ہمارے دل میں کشش پیدا کر دے، کھینچ جائیں ہم، کسی چیز کی طرف آدمی کھینچتا چلا جاتا ہے، تو اسے دیکھنا چاہیے کہ کہیں شیطان نے اس چیز کو ہمارے لیے خوبصورت تو نہیں بنا دیا، مزین تو نہیں بنا دیا۔ شیطان تو وہی ہے، شیطان تو وہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا نظامی امتحان تو وہی ہے۔ ایک عورت نکلتی ہے، بے پردہ ہوتی ہے، جوان ہوتی ہے، دیکھیے نظر کتنی تیزی کے ساتھ اس کا پیچھا کرتی ہے، اس کے اوپر جا کر کے ٹکتی ہے۔ جیسے نظر اس کے اوپر جا کر کے پڑتی ہے، ایک مومن اللہ کا عابد بندہ فوراً احساس کرتا ہے یہ نظر پڑ گئی، شیطان اسے اور خوبصورت ہماری نظر میں بنا دیتا ہے، اور ہم کو اس کی طرف مائل کر دیتا ہے، اسے پرکشش بنا دیتا ہے۔ نظر پڑی تو نظر ہٹا لی، اس لیے نظر ہٹا لی کہ یہ عبادت ہے، یہ عبادت ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچے زاد بھائی، اپنے داماد حضرت علی سے کہتے ہیں ایک نظر پڑ گئی، دوبارہ مت ڈالو، دوبارہ نہیں ڈال سکتے۔ نظر پڑنا تو یہ فطری ہے، اس پر کسی کا کنٹرول نہیں، دیکھی جانے والی چیزوں پر تو نظر پڑے گی ہی، لیکن دیکھتے رہے گا آدمی کسی ایسی چیز کو جس کو دیکھتے رہنا جائز نہ ہو تو نظر ہٹا لے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ایک نوجوان یہ سمجھے کہ یہ جوانی اللہ کی بندگی میں گزرنی چاہیے۔ سوال ہوگا اللہ تعالیٰ کے ہاں سوال ہوگا۔ زندگی ملی ہے، مال جو کچھ ملا ہے، جوانی ملی ہے، وقت ملا ہے، جو بھی وسائل ملے ہیں، ان کے بارے میں اللہ کے ہاں سوال ہوگا۔ ہم میں ہر آدمی جس کا ایمان ہے اور جس پر ایمان کے بغیر آدمی مسلمان ہی نہیں رہ سکتا، اسلام سے باہر چلا جائے گا، بھلے کلمہ پڑھتا ہو، بھلے نماز پڑھتا ہو، اسلام سے باہر چلا جائے گا اگر اس کا آخرت پر ایمان نہ ہو اور حساب و کتاب پر ایمان نہ ہو، مسلمان نہیں بچے گا۔ بھلے مسلمان کی شکل میں ہو، اسلام کا نمائندہ سمجھتا ہو، نماز روزے زکوٰۃ حج کی پابندی کرتا ہو، لیکن اگر وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، حساب و کتاب پر ایمان نہیں رکھتا، جنت و جہنم پر ایمان نہیں رکھتا، تو ایسے ہی وہ اسلام سے باہر ہو جائے گا جیسے اسلام سے باہر غیر مسلم ہے، ملت اسلامیہ سے باہر چلا جائے گا۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ کے ہاں ہم سے پوچھا جائے گا۔ ہم ہل نہیں سکتے اللہ کے سامنے سے جب تک ہم جواب نہ دے دیں۔ کیا جواب دیں گے؟ یہ جوانی، یہ ہماری عمر جن فتنوں کے پیچھے گزر رہی ہے، آپ دیکھیے کتنے لوگ نظر آتے ہیں،
کتنے لوگ نظر آتے ہیں دینی حلقوں میں، اجتماعات میں، درس میں، اور اسی طرح دین کی مجلسوں میں کتنے لوگ نظر آتے ہیں، لیکن کھیل کود کے موقعوں پر، کھیل کود کے مقام اور گراؤنڈ میں آپ جا کر کے دیکھیے، ایسا لگتا ہے کہ ساری صلاحیتیں اور سارا موت نوجوانوں کا سب اسی کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ دین اسی لیے زندگی سے نکلتا جا رہا ہے، عقیدوں کا پتہ نہیں ہے، پتہ ہی نہیں، اکثر لوگوں کو پتہ نہیں۔ جو لوگ اپنے آپ کو اہل توحید اور اہل عقیدہ کہتے ہیں، ان میں بھی اکثریت کو پتہ نہیں کہ عقیدہ کیا ہے، نہیں پتہ ہے۔ اسی لیے اسلام کے نواقص بھی آتے ہیں اس کی زندگی میں، یعنی اسلام کو توڑ دینے والے عمل، تو اسے پتہ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن یہ عذر اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوگا، یہ عذر اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا کہ اسے پتہ ہی نہیں تھا، اسی لیے کفر کیا، شرک کیا۔ کیا یہ کافی ہوگا؟ اگر یہ کافی ہوگا تو اس شخص کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جس کو ایک مکھی کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا گیا؟ اس نے سمجھا یہ مکھی چڑھا دینا کون سی بڑی بات، اس نے یہی تو سمجھا، بڑی بات نہیں سمجھا، بڑی بات نہیں سمجھا، تو وہ بڑی بات تھی تو اس کی معلومات کیوں نہیں لی؟ دنیا کے معلومات اور دنیا کے مسائل پر اس کو گہری نظر ہے، ایکسپرٹ ہے۔ دنیا کے جس سبجیکٹ پر بات کرنا ہو تو ایک نوجوان بات کرے گا تو پتہ چلے گا یہ کتنا ماہر ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کا غضب ہوتا ہے، غضب اس شخص کے اوپر جو دنیا کے مسائل میں، دنیا کے ایشوز میں، دنیا کے معاملات میں بڑا ایکسپرٹ ہے، اور جو دین اور آخرت کے مسائل ہیں ان میں غافل ہے۔ اسے وضو کا بھی طریقہ نہیں معلوم صحیح ڈھنگ سے، اسے نماز کا طریقہ بھی نہیں معلوم، اسے عبادت کا طریقہ نہیں معلوم، اسے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم کے جو احکام ہیں، جو تقاضے ہیں، ان کا پتہ نہیں۔ آپ سوچئے صحابہ کرام کیسے تھے، ان کو اتنی فکر ہوتی تھی کہ اگر کوئی بات دل میں کھٹکتی تھی تو اس کھٹکنے والی بات کے بارے میں بھی معلومات کر لیتے تھے کہ یہ دل میں بات کھٹکتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ آپ بتائیے، اتنی فکر ہوتی تھی کہ دل میں کھٹکنے والی بات، جیسے ایک صحابی رسول ہیں، کہتے ہیں مجھے اللہ نے مال دیا ہے، میں خرچ کرتا ہوں جن کے اوپر، تو میرے دل میں احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں جس پر خرچ کرتا ہوں اس سے بہتر ہوں۔ مجھے اپنی فضیلت کا، اپنی برتری کا، اپنی بڑائی کا احساس ہوتا ہے، ایسا سمجھ لیجیے، اپنی بڑائی کا یہ احساس پیدا ہوتا ہے، تو اس احساس کے بارے میں سوال کر لیتے ہیں کہ کیا ایسا خیال پیدا ہونا صحیح ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ اس کے بارے میں بتا دیتے ہیں کہ نہیں، یہ احساس مت پیدا کرو، یہ احساس پیدا ہو تو دباؤ کہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا سورس ہے، اور ہمارے پاس جو مال ہے اس میں حقداروں کا حق ہے، اور جب ہم حقداروں پر خرچ کرتے ہیں تو لوگ ہمارے حق میں دعا کرتے ہیں، اور جب دعائیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مزید برکت دیتا ہے۔ آپ سوچئے، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک زندگی جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے، یا زندگی میں جو جوانی ملی ہے، یا زندگی میں جو کچھ اللہ نے سورسز اور وسائل ہمارے ہاتھ میں دیے ہیں، یا جو کچھ ہمیں وقت ملا ہے، اس کے بارے میں ہم سوچیں کہ ہم انہیں کہاں استعمال کرتے ہیں۔ ان کا استعمال ہم نے اب تک جو کیا صحیح کیا؟ نہیں کیا صحیح۔ شیطان ہمیں بہکا ڈالا، شیطان ہمیں اصل بندگی اور فرما برداری کی ٹریک سے ہٹا دیا۔ تو شیطان نے تو چیلنج ہی کیا ہے اللہ تعالیٰ کو، لیکن شیطان کو رسوا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو طریقہ دیا ہے وہ یہ ہے، وسیلہ وہ یہ کہ ہم نے زندگی میں جو کچھ غلطیاں کی ہیں، جو کچھ ہماری زندگی بیکاری میں گئی ہے، ہم اسے توبہ کر لیں۔ سب سے زیادہ رسوا شیطان اس وقت ہوتا ہے جب گناہوں میں مبتلا بندہ توبہ کرتا ہے۔ شیطان اس وقت یہ سمجھتا ہے کہ ہماری ساری کوششیں اور سارے کیے دھرے ہمارے سب فیل ہو گئے،
تو سب سے زیادہ رسوا شیطان اس وقت ہوتا ہے جب بندہ استغفار کرتا ہے، اور جب بندہ استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو جاتا ہے، بہت محبوب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے۔ تو ہماری جو کچھ زندگیاں غلط مشغولیتوں میں گزر گئی ہیں، ہم ان سے توبہ کریں، ہم ان سے توبہ کریں۔ ہماری جوانی جو غلط راہ پر جا رہی ہے، لہو لعب پر جا رہی ہے، کھیل کود میں جا رہی ہے، ہم یہ دیکھیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ہاں جب جواب دینا ہوگا تو ہم کیسے جواب دے سکیں گے؟ ہمارے لیے عبادتوں کے لیے وقت نہیں، تلاوت قرآن کے لیے وقت نہیں، دینی مجلسوں میں بیٹھنے کے لیے وقت نہیں، علماء سے حلقوں سے استفادہ کرنے کے لیے وقت نہیں۔ آپ بتائیے کیا جواب ہوگا اللہ تعالیٰ کے ہاں؟ جو مال ہم نے اللہ کے فضل سے جو مال ہمیں ملا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے۔ ہمیں حقیقت میں اللہ کی طرف سے اختیار نہیں ہے کہ جہاں چاہے وہاں خرچ کرے۔ حدیث میں آتا ہے جب سوال ہوگا تو یہ سوال ہوگا مال کے بارے میں کہ کمایا کہاں سے ہے، لگایا کہاں سے ہے۔ اسی لیے کمانے کا ذریعہ جو ہے وہ حلال ہونا چاہیے۔ تجارت حلال ہے، سود حرام ہے، سود حرام ہے۔ سود لینے اور دینے والے دونوں، اور اس مسئلے میں سہارا بننے والے، سپورٹ کرنے والے، گواہی دینے والے، سب اللہ کی غضب کو دعوت دینے والے ہیں، سب اللہ کی نعمتوں کو تباہی کی دعوت دینے والے ہیں۔ یہ سوال ہوگا دنیا میں، جو حالات ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، اور جو لوگ بھی ہم میں آپ میں جو بھی کہیں بھی غلطی کرتے ہیں یا جن سے غلطی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو توبہ کی توفیق دے۔ لیکن یہ سب تباہی کے راستے ہیں، یہ ایمان کی کمزوری کی بنیاد ہے۔ جو آدمی اس بات پر ایمان نہ رکھتا ہو کہ جو کچھ اللہ نے بیان کیا ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوا وعدہ، اس کے وعدے کو پورا ہونے میں کوئی چیز روڑا اور رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کی بنیاد پر تباہی لاتا ہے، سود تباہی لاتی ہے، سود کی بنیادوں کو اللہ تعالیٰ برباد کر دیتا ہے، اور صدقوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے۔ کتنا ایمان ہے، کتنا ایمان ہے ہمارا آپ کا، ہم میں ہر آدمی جائزہ لے کہ صدقات یہ برکت کا ذریعہ ہیں، بلائیں ٹلنے کا ذریعہ ہیں، مصیبتوں سے نجات کا ذریعہ ہے، چاہے جیسی مصیبت ہو، سماجی، گھریلو، معاشرتی، سیاسی، جس طرح کی مصیبتیں ہوں، ان مصیبتوں سے نجات اللہ تعالیٰ دیتا ہے اپنی بندگی کی بنیادوں پر۔ اس کتنا ہمارا ایمان ہے، ہم سب کو جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ جو ہمیں ملی ہوئی زندگی ہے، ہمیں جس کا پتہ نہیں کہ کب ختم ہو جائے گی، جو صحت ملی ہے پتہ نہیں کہ کب ختم ہو جائے گی، جو جوانی ملی ہے پتہ نہیں کب کس آزمائش میں مبتلا ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو فکر کرنے کی اللہ توفیق دے، اصلاح کرنے کی اللہ توفیق دے۔ جب تک ہم زندہ رہیں اللہ، تو نے جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے، یعنی اپنی بندگی کے لیے، تو اپنی بندگی پر قائم رہنے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما، اور جب تک ہم زندہ رہیں تیری بندگی کرتے ہوئے تیرے نبی کی سنت کے مطابق اپنی بندگی کرنے کی توفیق دے، اور جب بھی ہماری موت ہو تو اے بار الہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب